مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں اس نئی صبح کے لیے، ان پلوں کے لیے شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کا گزرے وقت، گزری رات پر ہر پل ہماری حفاظت کی۔ اسی طرح آنے والا ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی اس کی حضوری میں رکھتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جو ہم سوچوں میں کر لیتے ہیں، جو بے باکی میں کر لیتے ہیں، جو نظروں میں کر لیتے ہیں، تاکہ لائق طور پر اس کی حضوری میں بیٹھ سکے۔ اپنے دلوں کو اور اپنی سوچوں کو خالی کرتے ہیں تاکہ آج کا کلام جب میرا باپ کرے تو وہ کلام ہم سب کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے۔ ہم کلام کی قدرت کو لیں، کلام میں چلیں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے، خدا کا کلام سچا ہے، خدا کا کلام سچائی سے بھرا ہوا، خدا کا کلام زندہ ہے، خدا کا کلام عطایا ہوا ہے۔ وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا کون خدا ہے اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر کون چٹان ہے۔ خدا ہی ہمیں قوت سے اور قدرت سے بھر دیتا ہے، وہ ہمیں اپنی راہوں پہ چلاتا ہے، وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہی ہماری چٹان ہے، وہی ہمارا محکم قلعہ ہے، اور ہم تھر تھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے اس کی پاک حضوری میں آتے ہیں۔ شکر کرتے ہیں خدا کا کہ اس نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کلام کی قدرت بخش دی ہے۔ جس طرح کل ہم نے دیکھا کس طرح خداوند نے داؤد نبی کے پاس ناتن کو بھیجا اور کہا کہ اس نے کیا کیا ہے، کیونکہ وہ خدا کا مسح کیا ہوا بندہ تھا اور خدا اس کے دل کے بہت قریب تھا، لیکن خدا نے جب اس نے گناہ کیا تو خدا نے اسے کہا کہ تیرے گھر سے تلوار نہیں ہٹے گی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس کے بچے ہلاک ہو گئے، کس طرح وہ بچے مر گئے۔ تو خداوند خدا جب لوگوں سے کلام کرتا ہے اور انہیں نبیوں کو بھیجتا ہے، اسی طرح اگر ہم دوسرے سلاطین کے اور 20 باب میں دیکھیں تو اس میں بھی کیا تھا، حزقیل نبی جب بیمار پڑ گیا تھا تو کیا ہوا، سایہ نبی کا بیٹا اموس کو اس کے پاس بھیجا گیا اور کہا کہ تو مرنے کو ہے، اپنا گھر کا انتظام کر لے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے فی الفور اس پر عمل کیا، یہ نہیں سوچا کہ ٹائم لگے گا، ابھی ٹائم ہے، اسی وقت وہ چلا گیا اور خدا نے بھی اسی وقت اس کی کیا ہے، خطا کو معاف کر دیا، کیونکہ کوئی جو بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو نور کے پاس نہیں آتا وہ ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ اس لیے فوراً اس نے توبہ کر لی اور خدا سے مانگا اور خدا نے اس کی فوراً ہی دعا کو سن لیا۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کا زندہ کلام یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 34 آیات میں یوں محکوم ہے کہ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کس طرح لوگوں سے کلام کیا۔ اسی کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں دیکھیں کہ مسیح یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا اور صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا، اور اس وقت فقہ اور فریسی بھی اس کے پاس تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح گناہ دنیا میں آیا۔ خدا نے کہا کہ جو گناہ کرتا رہتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ گناہ کا غلام کون ہے؟ ابلیس کا۔ ابلیس کون ہے؟ شیطان، جسے شیطان بھی کہتے، وہ قوتوں کا سردار ہے جو خدا اور خدا کے لوگوں کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ خدا کا بھی دشمن ہے اور خدا کے لوگوں کا بھی، جو خدا کی راہ پہ چلنا شروع کرتے ہیں۔ ابھی میری کسی اپنی ایک بہن سے بات ہو رہی ہے، وہ اکثر دعا کراتی ہے اور اس نے کہا کہ میں کلام بھی پڑھ رہی ہوں، میں نے 3 روزے بھی رکھے ہیں، اور اب ایسا ہو گیا کہ 1 ہفتہ ہو گیا کہ میں جب روزوں کے بعد میں دعا بھی نہیں کر رہی، بیمار ہو گئی ہوں اور دعا میں بھی نہیں جا رہی، مجھ سے دعا ہی نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ اس راستے پہ چلنا چاہتی ہے جو خداوند نے اسے دکھایا ہے، جو اس نے عہد کیا کہ میں اس راستے پہ چلوں گی، لیکن جس نے مطلب وہ جس کے ابھی تک وہ چل نہیں رہی
गई थी, तो वो क्या थी, ابلیس کے اس پہ تھی. تو وہ اب نہیں چاہتا کہ وہ اس راہ پہ چلے، اس لیے وہ کہہ رہی ہے کہ جس دن سے میں نے روزے رکھے اسی دن سے میں بیمار ہو گئی ہوں اور میں دعا بھی نہیں کر پا رہی، اس لیے کہ وہ آنکھوں کو بھی بند کر دیتا ہے، وہ منہ کو بھی بند کر دیتا ہے. جو کچھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اب گناہ جو ہے یا ابلیس ہے وہ منہ کو پکڑ لیتا ہے، اور پیروں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ہاتھوں سے، نظروں سے، مطلب کس طرح گناہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہ کیا کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ جو لوگ اس کی طرف ہیں وہ خدا کی طرف جائیں، اسی لیے تو وہ مشکل کرتا ہے. اب دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پہ چڑھے، جب روح القدس کے وسیلے سے وہ جنگل میں گئے، تو کس طرح ابلیس ان کے ساتھ ساتھ رہا تھا. وہ تو خدا تھا، خدا کو نہیں چھوڑا. اور میں اور آپ کون ہیں؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خداوند کے پاس بھی کلام تھا اور خدا نے کلام بولا، تو وہ وقتی طور پر لکھا ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے جدا ہو گیا، ہمیشہ کے لیے نہیں، وہ وقت کے لیے جدا ہو گیا. اسی طرح انسان بھی جب دعا میں آتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، تو وہ الگ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پر اس کی نظر ہمیشہ انسان پر رہتی ہے. وہ پھر دوبارہ حملہ کر لیتا ہے کہ نہیں اب خدا حضوری میں نہیں، چلو اس کو پکڑ. لیکن جب ہم خدا کی باڑ لگا لیتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے لہو میں ڈبو دیتے ہیں، تو پھر کوئی طاقت یسوع کے نام سے کسی کے قریب نہیں آتی. کیونکہ چاہے وہ تو یہ چیزیں تو ہوا میں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم خدا میں رہتے ہیں، خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، خدا کے لہو میں اپنے آپ کو صبح اٹھتے ہی کور کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، تو پھر یہ چیزیں نزدیک نہیں آتی. وہ کلام میں لکھا نا کہ تیرے آس پاس 1000 ہوں گے اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف، تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ قریب نہیں آتے. کیوں کہ خدا کا لہو وہاں لگا ہوا ہے. اس لیے جس طرح یعقوب کی باڑ لگی ہوئی تھی تو وہ شیطان آ نہیں سکا جب تک اس نے خدا سے پرمیشن نہیں مانگی. اسی طرح جب خدا کی باڑ لگی ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے قریب نہیں آ سکتا. خدا نے یسوع کو اسی لیے بھیجا تھا کہ ابلیس اور اس کے کاموں کو فنا کر دے، مٹا دے، اور خداوند نے کیا، وہ سب کچھ کیا جو خدا نے ہم سب کے لیے کیا تھا. پریز دی لارڈ. اسی طرح اگر ہم دیکھیں پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 9-8 میں کیا لکھا، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، اور کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. اور جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کس طرح کلام میں بتا رہے ہیں کہ وہ خدا ہی کے لوگ ہیں. جس طرح ہم دیکھیں اسرائیلی یہودی خدا کے لوگ ہیں، اور ہم کون ہیں؟ ہم باہر سے آئے ہوئے ہیں. ہم وہ ہیں جو اس بادشاہ کی بیٹے کی شادی تھی تو اس نے کہا کہ سب کو جن کو انہوں نے بلایا تھا دعوت پہ تو وہ نہیں آئے تھے. تو پھر بادشاہ نے کہا جاؤ ان لوگوں کو لے آ جو روڈوں پہ چل رہے ہیں. تو وہ ان کو لے کے آ گیا، اور جنہوں نے اچھی پوشاک نہیں پہنی ہوئی تھی، آلودہ تھی، تو ان کو کیا کیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا جہاں رونا اور دانتوں کا پسنا تھا. کون تھے وہ لوگ؟ وہ ہم جیسے تھے، ہم لوگ ہیں. یہ جو باپ یہوہ سے وعدے کیے گئے، یعقوب سے، ابراہیم سے، اسحاق سے، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو یہودی ہیں، جو یسوع کی ہیں. یسوع یہودی تھا، یہودی ماں سے پیدا ہوا تھا، اور اس نے سارے جو حکم تھے، کلام تھا، وہ اسی کے مطابق پورا کیا اور پورا ہوا، غالب آیا. آج یہ کلام میرے اور ہم وہ ہیں، وہ بھاگے ہوئے دوڑ کر جو کہتے ہیں نا سالم سیکر ہیں، وہ لوگ ہیں. اور جب ہم اس میں چلنا ہے تو ہم نے صرف کلام کو لینا ہے، تاکہ ہم اس میں آ تو گئے ہیں. جس طرح ہم لنڈن آ گئے تو ہم ان کے رولز کو اپنا رہے ہیں، ان کے حکموں پہ چل رہے ہیں، اس حکومت کے ماتحت چل رہے ہیں. تو اسی طرح ہم نے خدا کے حکموں کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ ہم بھاگ کر آئے ہوئے ہیں، دوڑ کر آئے ہیں. ہم خدا کے یہ وعدے ہمارے ساتھ تب پورے ہوتے ہیں جب ہم اس کے کلام کو پورا کرتے ہیں، جب ہم اس کی مرضی پہ چلتے ہیں تو ہی ہوتا ہے یہ سب کچھ. یہ نہیں کہ یہ وعدے میرے اور آپ سے کیے گئے، ہاں وہ تب ہوں گے جب ہم اس کی مرضی پہ چلیں گے. پریز دی لارڈ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کہا یہودی کہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ یہودی نہیں ہیں. تو اسی طرح اگر دیکھیں یوحنا کا 8واں ہی باب ہے، اس کی 33 اور 36 میں ہے کہ انہوں نے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کے غلامی میں نہیں رہے.
تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں رہتا ہے، بیٹا ابد تک نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹے تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو۔ پریز دی لارڈ۔ اسے ہم اس بھید کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو وعدے ہم نے کہا ابراہیم کی نسل سے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو آزاد ہیں، ہمیں تو یہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں آزاد کرے گا؟ لیکن وہ تو کہہ رہا ہے کہ گناہ سے، جو دنیا کے گناہ کرتے ہیں لوگ، دنیا جو گناہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کا غلام ہے۔ پر یہاں خدا کہتا ہے لیکن بیٹا جو ہمارے لیے آیا ہے، آزاد کفارہ دیا ہے، اس کے کفارے دینے سے ہمیں زندگی ملی ہے، ہمیں ابدی زندگی ملی ہے۔ اب جو بیٹا ہے وہ تو مالک ہے نا، باپ کے بعد اسی کا وہ ہوتا ہے، اس کی پشت ہوتی ہے، لیکن اسی طرح پشت در پشت چلتا ہے۔ لیکن غلام تو وقتی طور پہ ہوتا ہے، وہ کام کرنے آتا ہے، کام کر کے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے۔ تو لیکن ہمارا خداوند ہمیں چھڑانے آیا، وہ ہمیں بچانے آیا، وہ ہمیں آزاد کرنے آیا۔ پریز دی لارڈ۔ اس طرح خدا کا کلام کہتا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ جو میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تو باپ کے حکموں پہ چل رہا ہوں، میں اسی لیے بھیجا گیا تاکہ میں خدا کی مرضی کو پورا کر سوں۔ تم اپنے باپ سے جو کرتے ہو سنتے، بچے وہی کرتے ہیں نا، وہی کئی بچے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے جیسے امیتابھ بچن ہے، اس کا بیٹا بھی ایکٹنگ ہی کر رہا ہے، کوئی بزنس مین ہے تو اس کا بیٹا بزنس ہی کرتا ہے، تو اسی طرح وہ کام نسل در نسل چلتا ہے۔ ہم نے بہت سال دیکھے کہ ایک باپ دادا کا جو کسان کا کام ہے، کھیتی باڑی کا، تو اس کے پوتے بھی کر رہے ہیں، تو وہ مطلب نسل در نسل چل رہا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں نے جو میرے باپ نے کر رہا تھا، میں نے اس کو فالو کیا۔ آج ہمیں بھی باپ کی مرضی پہ چلنے کے لیے ہمیں یسوع کے قدموں پہ چلنا ہے۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ کہہ رہے کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سنتے ہی نہیں، کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اپنی ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اس لیے کہ تم میرا یقین نہیں کرتے۔ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے کہ میں ہی زندہ ہوں، میں ہی تمہیں راہ دکھانے آیا ہوں، میں ہی تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں، اور میں نے تمہیں ہمیشہ کی آزادی دی ہے، اس غلامی سے تمہیں نکالا ہے۔ لیکن واقعی لوگ کلام کو سنتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں کہ انہیں سچائی کا پتہ ہی نہیں کہ سچائی کیا ہے۔ وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے یہ کیا، میں تو شروع سے یہی کرتا آیا ہوں اور یہی کرتا رہوں گا کیونکہ یہ میرے باپ دادوں نے کیا، تو وہ اسی پہ چلتے ہیں۔ لیکن جب خدا کہہ رہا ہے کہ تم میری سنتے ہی نہیں ہو، مجھے جس لیے بھیجا گیا تم اس کا یقین میرا نہیں کرتے تو اس کا بھی نہیں کرتے۔ پھر یسوع کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو؟ جس کی فرما برداری کرتے ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم میری راہ چنتے ہو تو تم راست بازی میں چلو گے، فرما برداری میں چلو گے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ اگر غلامی کرتے ہو، گناہ کی غلامی کرتے ہو اور اسی کی فرما برداری کرتے ہو تو اس کا انجام کیا ہے؟ موت۔ تو ہمیں کون سا راستہ دیکھنا ہے؟ اب ہم پر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کہاں چلنا ہے، ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، زندگی کا یا موت کا۔ اسی طرح رومیو اس کا 6 باب 19-20 میں یوں محکوم ہے، میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء
بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعصاب پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ تب نہیں پتہ تھا، اگر ہمیں کلام پڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں تو ہم پتہ ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ جب تک ہم کلام نہیں پڑھیں گے، ہم کلام نہیں لیں گے، ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم نے جب سیکھ لیا ہے کہ جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں، لالچ کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہلاک کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے ہلاک کیا جائے گا، سب گناہ ہے جو ہم بدنوں سے کرتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، جو بدن سے حرام کاری کرتے ہیں وہ بڑے گناہ ہیں۔ جو ہر گناہ تو گناہ ہی ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، سزا ان کی ضرور ملنی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی جو خداوند نے ہمیں دے دی ہے، ہمیں اس زندگی کو لینے کے لیے بس کیا کرنا ہے؟ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اسی طرح خداوند کے حضور تازگی کے دن آتے رہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں تازگی کے دن لینے کے لیے صرف خدا کی حضوری میں جانا ہے اور خدا کے کلام کو، خدا کی قدرت کو لے لینا ہے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں، بلکہ ہم کیا کریں؟ زندگی پائیں۔ اور کون سی زندگی پائیں؟ کثرت کی زندگی پائیں۔ کیونکہ اسی طرح ہم دوسرا پطرس اس کی تیسرا باب دیکھیں گے جو 9 آیات ہے 17 اور 18۔ خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا جیسے دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اسی لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ پس اے عزیزو، چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو، اس لیے ہوشیار رہو تاکہ بے دینی کی گمراہی کی طرف کھنچ کر اپنے مضبوطی کو چھوڑ نہ دو، بلکہ ہمارے خداوند اور خداوند منجی یسوع مسیح کے فضل اور اس کے عروج سے بڑھتے جاؤ، اس کی طاقت میں بڑھتے جاؤ۔ اس کی تمجید اب سے ہمیشہ تک ہماری زندگیوں میں ہوتی رہی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خداوند کے قریب جانا ہے۔ جو خدا کے قریب ہے وہ اس سے دعا کرتا ہے تاکہ سچائی سے دعا کرے تاکہ خدا کا فضل ہو، خدا بچائے اور ہمیں چھڑائے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ خوف نہیں کھانا، کیونکہ ہمارے فدیہ دینے والا کہتا ہے کہ میرا نام لوگے تو میں تمہیں چھڑاؤں گا۔ اسی لیے بس خاموش رہنا ہے، تھر تھراتے رہنا ہے، گناہ نہیں کرنا۔ ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ جو گناہ کرتا ہے نا وہ توبہ کی طرف آتا ہی نہیں۔ بہت ایسے لوگ ہیں وہ کہتے نہیں پھر ہم یہ کیسے کریں گے، ہم اپنا گھر کیسے چلائیں گے، مطلب وہ جھوٹ پہ کام کرتے ہیں نا، تو وہ اس بات پہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرف آتے ہی نہیں، پر وہ یہ نہیں جانتے کہ جس نے بنایا وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ اس نے کہا مجھے بادشاہی کو ڈھونڈ لو، توبہ کر لو اور میرے قدموں پر، میرے حکموں پہ چلو، میرے قدموں پہ چلو، تو وہ ہمارے آگے چلتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہماری رہبری کرتا ہے تاکہ ہم نور میں چلے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اندھیروں میں چلتے رہیں، ہم نور کے فرزند ہیں، اسی لیے ہمیں نور میں چلنا ہے۔ اگر ہم اندھیرے میں رہیں گے تو ہمارے کاموں کا دیکھیں، چور ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ اندھیروں میں، رات کے پہروں میں کرتے ہیں نا، دن کو کیوں نہیں کرتے؟ دن کو اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح چور جب آتا ہے چرانے، مار ڈالنے اور چوری کرنے آتا ہے، تو اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کی حضوری میں رہنا ہے۔ رات کو جو گندا کام ہے، ہر طرح کا گندا کام رات کے پہروں میں ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں روشنی میں چلنا ہے، کیونکہ نور جو ہے وہ روشنی کا دشمن ہے۔ وہ نور جو ہے نا وہ روشنی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ ایسا ہے نا کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ تو
اسی طرح ہوتا ہے، ہمیں روشنی کو لینا ہے اپنی زندگی میں۔ روشن کون ہے؟ خدا کا زندہ کلام روشنی ہے، یہ ہمارے قدموں کے لیے راہ ہے، یہ ہمارے لیے روشنی ہے، یہ ہماری ابدی زندگی ہے۔ تو ہمیں صرف کلام لینا ہے اور اس پر توجہ کرنی ہے۔ روز ہر پل ہر گھڑی ایک بات ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کا زندہ کلام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں۔ اگر دشمن ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سارے مطلب دشمن سے لڑنے کے لیے ڈنڈے سوٹیاں، کئی لوگوں نے تو پسٹل رکھی ہوتی ہے، لائسنس بنایا ہوتا ہے تاکہ وہ مقابلہ کر سکے، دشمن آئے تو کیا مار بھی سکے۔ ایسا ہی ہے نا، مارنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب خدا کا زندہ کلام ہمارے پاس ہوگا، یہ ہمارے ساتھ ہوگا، یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ تلوار ہے، اور جب یہ تلوار میرے پاس اور آپ کے پاس ہے تو ہمارے پاس کوئی نہیں آ سکتا، وہ ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ خداوند نے ہمیں ایک اختیار بخش دیا۔ یہ اختیار کو بس لینا ہے، اور خداوند جی ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سب کے لیے برکت کو مانگتے ہیں، تاکہ خداوند جی جب آپ نے ہمیں اس غلامی سے نکال دیا ہوا ہے، ہم گناہ کے غلام نہیں بلکہ آزاد ہیں، کیونکہ ہمارے یسوع نے کفارہ دے کر ہمیں آزاد کیا ہے ہر طرح کی مشکل سے، ہر طرح کے دکھ سے، جنریشن قرض سے، ہر طرح سے خداوند نے، بے روزگاری سے، خداوند نے ہمیں بیماریوں دکھوں سے، ہر تکلیف سے آزاد کیا، اور آج ہم آزاد ہیں کیونکہ ہمیں اس نے بیٹے بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے۔ شرط ایک ہی ہے، جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں، جب اس کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ ہم داؤد کو دیکھا تھا کہ داؤد خدا کے نزدیک تھا، پر اس نے گناہ کیا اور خدا نے کیا کیا؟ اس کے بچوں کو سزا دی۔ ہم نے پڑھا، ہم نے سنا ہے کہ ایسا ہوا۔ تو شرط یہی کہ ہمیں ہمیشہ خدا کی فرما برداری میں رہنا ہے، اس کے حکموں کو ماننا اور اس کی مرضی پہ چلنا۔ ایک ہی راستہ ہے، صرف یہی، توبہ، اور توبہ کر کے پھر گناہ نہیں کرنا، اپنے ہر غلطی سے، ہر تکلیف جو ہماری زندگی میں، سوچو یہ میرے گناہ کی وسیلے سے ہی ہے، کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ خدا نے اس معذور کو کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ مطلب گناہوں کی وسیلے سے، چاہے وہ جنریشن ہے، چاہے اپنے گناہ ہیں، جب ہم خداوند یسوع کو لے لیں گے، اسے پہن لیں گے، اس کی مرضی پہ چلیں گے، تو یہ بیماریاں، دکھ، تکلیف کسی کا حصہ نہیں۔ خداوند آج یسوع کے نام سے خداوند جی ساری بیماریاں، دکھ اور تکلیف جاتے رہیں۔ آمین، ہالےلویا۔ خداوند جی آپ کا شکر کرتے ہیں، جو کچھ آج ہم نے آپ سے سیکھا ہے، مانگا ہے، وہ ہمیں ملا ہے یسوع کے نام سے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ پریز دا لارڈ۔ گاڈ بلیس یو آل۔